الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. انشاءاللہ آج اس جمعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات اور واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر یتیم بن کر مبعوث ہوئے. یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ کی ولادت سے پہلے ہی، پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے، اس لیے کہ عام طور پر بچوں کی پرورش کے اندر، بچوں کی تربیت کے اندر، بچوں کو بنانے سنوارنے میں، ان کے اندر عمدہ اخلاق، اچھی عادات اور عمدہ طور و طریقہ پیدا کرنے میں جو عام طور پر اگر کسی کا دخل ہوتا ہے تو وہ والدین کا، ماں باپ کا دخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا. اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ اس دنیا سے چل بسی. اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت خواجہ عبدالمطلب بھی اس دنیا سے چل بسے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا ہے وہ یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا گزرا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بہت بڑی حکمت اور مصلحت تھی کہ کل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی خوبیاں اور آپ کی اچھائیاں اور آپ کا جب بے نظیر علوم جو لوگوں کے سامنے جب ظاہر ہو تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں ان کے والدین کی، ان کے ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں سب چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو موجود ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بچہ جو کیا ہے وجود کے اندر آیا. جس بچے کے اندر یہ تمام خوبیاں جو پیدا ہوئی ہیں یہ اس کے والدین کی، ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے. لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں اور کمالات عطا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمدہ اخلاق فاضلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے نظیر علوم جو عطا کیے گئے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھے. اس لیے کہ نبی کا، کسی نبی یا کسی رسول کا کوئی معلم اور کوئی استاد نہیں ہوتا. نبی اور رسول کے جو استاد ہوتے ہیں وہ براہ راست خود اللہ تعالیٰ کی معلم اور استاد ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا کیا اس کے اندر بھی بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے، اسی طرح ابو لہب کی بانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب کے اندر یہ ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچوں کو، جو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوتا تھا، اس بچے کو دیہات کے اندر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف و شفاف اچھی ہوا، صاف و شفاف ہوا کے اندر اس بچے کی پرورش ہو، اچھی طرح سے اس کی نشو و نما ہو۔ اس لیے عرب کے لوگ جو عام طور پر جو بچوں کو کیا بھیجتے تھے، دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کے اندر اس کی پرورش ہو، اور جو اصلی عربی زبان ہے وہ بچے کے اندر اصلی زبان منتقل ہو، بچے کے اندر وہ اصلی زبان آ جائے۔ اس لیے کہ اس دور کے اندر جو اصلی عربی جو زبان ہوا کرتی تھی وہ جو دیہات کے اندر اصلی عربی زبان پائی جاتی تھی۔ اس لیے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچے کو جب وہ پیدا ہوتا تھا تو دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ صاف و شفاف ہوا کے اندر اس کی پرورش ہو اور اصلی عربی زبان بچے کے اندر منتقل ہو، اصلی عربی زبان بچہ کے اندر سیکھے۔ اسی لیے جو عرب کے اندر عورتیں آیا کرتی تھی، جب بچے کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے کر جایا کرتی تھی، ان کی پرورش دیہات کے اندر لے جا کر کرتی تھی، اور اگر بچہ اچھے خاندان کا ہوتا تھا تو عورتوں کو اچھی اجرت ملتی تھی، ان کا جو حق ہوتا تھا، ان کی جو خدمت اچھی طرح سے کی جاتی تھی۔ اگر بچہ جو کمزور خاندان کا ہوتا تھا، غریب خاندان کا ہوتا تھا، تو اسی طرح عورتوں کی اس کے مطابق خدمت کی جاتی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایک قبیلہ بنو سعد کہلاتا ہے، ان کی عورتیں بھی ہر سال جو مکہ مکرمہ آیا کرتی تھی بچے کو لینے کے لیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حسب دستور جس طرح عورتیں ہر سال آیا کرتی تھی، اس سال بھی عورتیں جو کہ ابھی آئی، تشریف لے کر آئیں، عورتیں بھی آئیں، اور جو عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہیں بات معلوم ہوتی کہ آپ کے والد موجود نہیں ہے، آپ یتیم ہیں، تو یتیم سمجھ کر کہ یہ تو یتیم ہے، ان کے والد موجود نہیں ہے، اس لیے ہماری خدمت کون دے گا، ہمیں کتنی خدمت ملے گی، یہ سوچ کر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بھی لے جاتی تھی۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ جو قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، یہ بھی جو اپنے قبیلے کے ساتھ یہ مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئی تھی، بچے کو لے جانے کے لیے آئی تھی۔ ان کے جو شوہر تھے حارث بن عبد العزہ، ان کے شوہر تھے، یہ بھی قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے، انتہائی غریب خاندان سے، کمزور خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ بھی کمزور تھی۔ جب یہ بچے کو لینے کے لیے جاتی تھی تو عورتیں جب دیکھتی کہ خاندان والے، گھر والے، بچوں کے گھر والے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھتے کہ یہ تو کمزور ہیں، تو کمزور ہونے کی بنا پر ان کو بچہ دینے سے انکار کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں مل سکا۔ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، تمام کی تمام عورتیں جو بچے کو لے کر جا رہی ہے اور ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں خالی ہاتھ قبیلے واپس جاؤں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو یتیم بچہ ہے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آتی ہے، ان سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ اپنا بچہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے دیجیے۔ حضرت آمنہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرما دیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، خود بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آئے، جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر آئے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ میرے گود کے اندر خود میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کا پیٹ مجھ سے نہیں بھرتا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیٹ بھرنے لگا، اور وہ میرا دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا اس کا بھی پیٹ بھرنے لگا، وہ بھی خوب سیرا ہو کر دودھ پینے لگا، اس کا بھی خوب پیٹ بھرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اسی طرح بیان فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی جس سے ٹھنڈ سے خشک ہو گئے تھے، جو دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس اونٹنی کے جو تھن دودھ سے بھر گئے، اور جب میرے شوہر جو اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے گئے تو سارا کا سارا برتن دودھ سے بھر گیا، اور ہم نے جو خوب سیراب ہو کر دودھ پیا اور خوب سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم نے جو کیا کری، رات گزاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتوں کا یہ نتیجہ تھا۔ اور پھر آگے بیان فرماتی ہے کہ جس اونٹنی سے میں مکہ مکرمہ آئی تھی بچے کے لینے کے لیے، وہ اونٹنی انتہائی کمزور لاغر تھی، وہ تمام قافلے والوں سے بالکل سب سے پیچھے چل رہی تھی جب مکہ مکرمہ میں آئی تھی، لیکن جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے لگی تو وہی اونٹنی جو سب سے زیادہ کمزور تھی، سب سے پیچھے چل رہی تھی، قافلے کے سب سے پیچھے چل رہی تھی، اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی اور سب قافلے والوں سے آگے نکل گئی۔ قافلے والوں کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ جب تم آئی تھی تو یہ اونٹنی بہت کمزور چل رہی تھی، تم تو سب سے پیچھے تھی، اب کیا ہو گیا کہ یہ اونٹنی سب سے آگے تیز چلنے لگی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ یہ جو اس اونٹنی کا ہے میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس بچے کا کمال ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ بچہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سراپا خیر و برکت رکھی ہے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ جس قبیلے میں رہتی تھی، اس قبیلے کے اندر اس زمانے کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، قحط سالی کا عالم تھا، اور تمام قبیلے والے تمام لوگ قحط کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے قبیلے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی، اپنے گھر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب رحمتوں کا برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ لوگوں کی بکریاں جو چلنے کے لیے جاتی تھیں خالی پیٹ واپس آتی تھی، لیکن میری بکریاں جب چلنے کے لیے جاتی تھی تو بھر پیٹ ہو کر واپس آتی تھی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ جس چراگاہ کے اندر حلیمہ سعدیہ جو بکریاں چرانے کے لیے بھیجتی ہیں، اسی چراگاہ کے اندر ہم بھی اپنی بکریاں کو بھیجا کریں تاکہ ہماری بکریاں بھی پیٹ بھر کر واپس ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ جو چراگاہ کی خصوصی نہیں تھی بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کر آئی تھی، ان کے گھر کے اندر عجیب و غریب طرح کی رحمتوں کا برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ جب دودھ پینے کی جو مدت مکمل ہو گئی، رضاعت کی مدت، دودھ پینے کی جو مدت تھی 2 سال کی جو مکمل ہو گئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو حضرت آمنہ کے پاس واپس مکہ مکرمہ لے کر آئی، دل یہ چاہتا تھا کہ تھوڑے دن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا جائے، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، عجیب و غریب رحمتوں کا، برکتوں کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا تھا، اس لیے ایک دل چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پاس رکھا جائے اور کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھا جائے۔ واپس جب مکہ مکرمہ آتی ہیں، حضرت آمنہ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان سے عرض کرتی ہیں کہ اس بچے کو تھوڑے دن کے لیے اور ہمارے پاس چھوڑ دیا جائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کی تو عجیب و غریب شان ہے، الگ ہی شان ہے، جاؤ تم تھوڑے دن کے لیے اور بھی اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو۔ چنانچہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے ہیں تقریباً 1.5 یا 2 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہتے ہیں بچپن کی حالت میں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے متعلق تھوڑے سے واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔